القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکن یا مبنی کی اقسام میں سے چھٹی قسم ہے اسماء ظروف۔ اسماء اسم کی جمع ہے اور ظروف یہ ظرف کی جمع ہے۔ ظرف کے معنی برتن کے بھی آتے ہیں اور ظرف کے معنی اس چیز کے بھی آتے ہیں جس کے اندر کوئی دوسری چیز آ جائے۔ تو اسماء ظروف کسے کہتے ہیں؟ اسماء ظروف وہ کلمات ہیں جن میں ظرف زمان اور مکان کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسماء ظروف کی دو قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان کسے کہتے ہیں؟ ظرف زمان کی مثال دی انہوں نے، جیسے ہے اذ ہے، اذا ہے، متی ہے، کیفا ہے، ایانا ہے، امسی، مذ، منذ، قط، عوض، قبل، بعد، یہ سب ظرف زمان ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہے اذ۔ اذ یہ ماضی کے لیے ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو، تو اگر مستقبل پر داخل ہو تو بھی اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ دو مثالیں دی انہوں نے، جئتک اذ طلعت الشمس۔ یہاں اذ دیکھیے ماضی پر داخل ہے اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ جملہ فعلیہ ہے۔ دوسری مثال ہے وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ۔ اس میں بھی اذ یہ ماضی کے لیے ہے اور اس کے بعد جو جملہ ہے جملہ اسمیہ ہے۔ نمبر 2 ہے اذا۔ اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور اگر اس کا ما بعد ماضی ہے تو اس کو بھی یہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی، تو یہاں اذا یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس کے ما بعد جو ہے وہ ہے جاء، فعل ماضی ہے، اس کو اس نے مستقبل کے معنی میں کر دیا ہے۔ اور آتی کا اذا طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ تو یہاں اذا یہ فعل ماضی میں داخل ہے اور اس نے اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیا ہے۔ اور کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، مفاجات نہیں، گھبراہٹ۔ اس کو مثال سمجھا رہے ہیں، جیسے خرجت فإذا السبع واقف، میں نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا۔ تو یہاں پر اذا یہ مفاجات کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے متی۔ متی یہ شرط اور استفہام دونوں کے لیے آتا ہے۔ مثال سمجھا رہے ہیں، متی تصوم اصوم، یہ شرط کے لیے یہاں پر متی۔ ترجمہ ہے جب تم روزہ رکھو گے میں روزہ رکھوں گا، یہ شرط کی مثال ہے۔ تو اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ میرا روزہ رکھنا یہ تمہارے روزے رکھنے پر مشروط ہے، تو یہ متی یہ شرط کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور کبھی استفہام کے لیے بھی آتا ہے، جیسے متی تسافر، تم کب سفر کرو گے، یہ استفہام کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے کیفا۔ کیفا یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیف انت۔ اب کیف انت یہ اس کا کیا معنی ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں، ای فی ای حال انت۔ کیف انت کا مطلب ہے تم کس حال میں ہو، تو یہاں کیفا کا استعمال ہوا ہے حال دریافت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے ایانا۔ ایانا یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ایانا یوم الدین۔ کافی لوگ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ایانا یوم الدین، قیامت کا دن، یوم جزا، بدلہ کا دن کب ہے؟ تو یہاں پر ایانا یہ وقت دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے امسی، جیسے جاءنی زید امسی۔
آیا میرے پاس زید کل، تو امسی اس کے معنی آتے ہیں کل کے، گزشتہ کل۔ مز و منذ یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا۔ تو یہ مز یہاں پر استعمال ہوا ہے ابتدائی مدت کو بتانے کے لیے، اور ابتدائی مدت ہے جمعہ۔ اور پوری مدت کے لیے بھی آتے ہیں، اچھا اس کو دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں، ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ اور ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کبھی یہ دونوں پوری مدت کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ منذ یومین اور ما رأیتہ منذ یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ہے قطو، یہ ماضی منفی کے تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ما ضربتہ قطو، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا۔ تو یہاں ضربتہ قطو یہ ماضی منفی ہے، یعنی ما ضربتہ یہ ماضی منفی ہے، اور اسی کی تاکید کے لیے ہم نے قطو کا استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ہے اعوذ، یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لا اضربہ اعوذ، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا۔ تو لا اضربہ مستقبل منفی ہے، اور اعوذ اسی کی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے قبل و بعد، یہ جب کہ مضاف ہو اور مضاف علیہ متکلم کی نیت میں ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ الامر من قبل من بعد، ای من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء۔ تو آگے پڑھیں گے ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں قول و بعد کی، اور 2 حالتوں میں معرب ہوتے ہیں اور 1 حالت میں مبنی ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے مضاف الیہ مذکور ہو تو اس صورت میں معرب ہوگا، اور اگر نسیہ منسیہ ہو تو بھی معرب ہوگا، اور اگر مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو اس صورت میں مبنی علی الضم ہوگا، جیسا یہاں بتایا گیا ہے، جبکہ مضاف ہو اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، یعنی مضاف الیہ محذوف منوی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ الامر من قبل ومن بعد۔ تو یہاں مضاف الیہ اگرچہ مذکور نہیں ہے لیکن متکلم کی نیت میں ہے، ای من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء۔ ایک دوسری مثال، اور جیسے انا حاضر من قبل، یہاں بھی مضاف الیہ متکلم کی نیت میں محذوف منوی ہے، یعنی من قبل کا متی تجیئنا بعد، یہاں بھی مضاف الیہ محذوف منوی ہے، یعنی بعد ھذا، تو یہ مبنی علی الضم ہوں۔